Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. Today is our lecture 21 and last lecture, lecture 20, we discuss loans and advances. So how are you, all of you? Fine? Feeling better? تو آپ ریویژن کر کے آئیں لونز اینڈ ایڈوانسز. Very important area in the banking subject, loans and advances. تو آپ نے اگر ریویژن کی ہے تو آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ لونز کیا ہوتے ہیں, ایڈوانسز کیا ہوتے ہیں. آپ کسی بینک میں جائیں اور پوچھیں جی کہ مجھے فیسلٹی چاہیے, لون کی فیسلٹی چاہیے, مجھے ایڈوانسز کی فیسلٹی چاہیے. تو آئی تھنک لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا اور آپ اس کی ریویژن کر کے آئے ہوں گے. تھوڑا سا اٹینٹیو ہو کے بیٹھ جائیں پلیز. جی ریلیکس ضرور ہوں لیکن تھوڑا اپنا لیکچر کی طرف اٹینشن ہونی ضروری ہے. اور یہ بتائیں کہ ریویژن کیا آپ نے تو ریڈی ہیں کوشچنس کے لیے. کیا ہوتا ہے لونز, کیا ہوتے ہیں, کون بتائے گا؟ لونز, بینک لونز کس طرح کے دیتے ہیں, کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں؟ کوئی تو آپ نے ریسرچ کی ہوگی. اوکے لیٹس سی, میں آپ سے پوچھتا ہوں. دس از مائی کوشچن. یہ جو ہم نے پہلے جو سلائڈس تھیں یہ سمپل لونز کے بارے میں, جنرل بینکنگ کے بارے میں تھی کہ بینک جو ہے 2 میجر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ڈپازٹ لیتے ہیں اور آگے سے لینڈنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. The bank act as an intermediary between the people who have the money to lend and those who need money to carry out businesses, transactions. And loan جو ہوتا ہے ہمیشہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہوتا ہے, اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہوتا ہے. اینڈ ٹائم جو ہے وہ 6 months بھی, ایئر بھی ہو سکتا ہے, مور دین ایئر بھی ہو سکتے ہیں. اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں؟ بورر نے اگر لون لیا ہے, اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ نے واپس کیسے کرنا ہے. انسٹالمنٹس میں کرنا ہے, منتھلی انسٹالمنٹس میں کرنا ہے, کوارٹرلی میں کرنا ہے, اور یا پھر لم سم واپس کرنا ہے. بینک آپ سے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی بینکنگ ہسٹری کیسی ہے, بینک کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ کیسے ہیں, بینک آپ کو کیسے ویلیو کرتا ہے. یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نیو کسٹمر ہیں, موسٹ پرابلی بینک تھوڑی سی ٹرم اینڈ کنڈیشن آپ کے لیے ایشو میں تھوڑا سخت رکھے. اگر آپ ریگولر کسٹمر میں بینک ہے, آف کورس بینک کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے ہیں تو بینک آپ کو تھوڑا سا ریلیکس ٹرم اینڈ کنڈیشن آپ سے کر سکتا ہے, کیونکہ یہ بینک کے ڈسکشن پہ ہے. بینک کی ایک پالیسی ہے, اس پالیسی سے بینک باہر نہیں جاتے. ہر بینک کی اپنی پالیسیز ہیں اور کمپٹیشن بھی ہے. تو بینک لونز جو ہیں اور ایڈوانسز بھی وہ پارٹی ٹو پارٹی دیکھے کرتے ہیں, انڈیویجول ٹو انڈیویجول دیکھے کرتے ہیں, کوآپریٹ ٹو کوآپریٹ, فرم ٹو فرم دیکھے کرتے ہیں. ریئل اوکے. سو دس از مائی کوشچن ٹو آل آف یو. سم آف دا سیکورٹیز اگینسٹ وچ دا بینکس لینڈز آر. کون سی سیکورٹیز ہیں؟ کچھ ایسی ہم نے پڑھی تھی نا, سم آف دا سیکورٹیز اگینسٹ وچ دا بینکس لینڈ آر دی فالوئنگ. کون سی سیکورٹیز ہیں؟ جی کچھ ہیں جن کے اگینسٹ کوشچن ہے کہ بینکس کن سیکورٹیز کے اگینسٹ لون دیتا ہے. کلیئر؟ اوکے جی. یہ جو سب سے آگے میرے بیٹھے ہیں آپ, بلیک اینڈ وائٹ شرٹ, جی آپ بتائیں وہ کون سی سیکورٹیز ہیں, کون سے ایسٹس ہیں, کون سی سیکورٹیز جس کے اگینسٹ بینک لینڈنگ کرتا ہے. اوکے آپ نے 2, 1 اور 2 بتائی ہیں. ٹھیک ہے. یس یہ آپ سے 3rd نمبر پہ جو بیٹھے ہیں سامنے جو رو ہے میری, اس کی 3rd. جی آپ سم آف دا سیکورٹیز اگینسٹ وچ آف دا سیکورٹیز اگینسٹ بینک لینڈز آر ان. یس 1 مور پلیز, ایک اور بتائیں. گڈ. Yes. Commodities, debts, financial instruments, real estate, automobiles, consumer durable goods, document of titles.
اب اس میں سے یہ بتائیں کہ نمبر 7 ڈاکومنٹ آف ٹائٹل کون ایکسپلین کرے گا؟ یہ کیا چیز ہے؟ بینک ان سیکورٹیز کے اگینسٹ لون دیتا ہے. سم آف دی سیکورٹیز اگینسٹ وچ دا بینکس لینڈز آر اگینسٹ وچ ڈاکومنٹس آف ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ کون ایکسپلین کرے گا؟ یس آپ، یہ فرسٹ رو میں سیکنڈ لاسٹ. یس یو پلیز، جنہوں نے کیپ پہنی ہوئی ہے. ڈاکومنٹس آف ٹائٹل کیا چیز ہے؟ اوکے گڈ، ویری گڈ. ڈاکومنٹس آف ٹائٹل یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، آپ کو پیسے ملنے ہیں اور ابھی ٹائم نہیں آیا، ڈیو ڈیٹ نہیں ہے بل کی. بل آف ایکسچینج بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی بل ہو سکتا ہے. اس کا ٹائٹل آپ کے نام پر ہے، ٹائٹل جو ہے وہ آپ کے نام پر ہے. اور فار ایگزامپل ابھی ڈیو ڈیٹ 2 months کے بعد ہے، آپ نے گڈز یا سروسز پرووائڈ کر دی ہیں اینڈ دا کسٹمر از باؤنڈ ٹو پے یو آفٹر 2 months. یس، لیکن آپ کو ابھی پیسوں کی ضرورت ہے. You need money today, but you will be receiving money in 2 months' time. So this is document is in favor of your name. So this is document of title. You can give it to bank. Bank can give you money, or bank can lend you against that document of title. اور یہ نارمل بزنس میں یہ چیز چلتی ہے. اگر آپ کسی بینک کے ریگولر کسٹمر ہیں، اگر آپ کسی بینک کے ریگولر کسٹمر ہیں اور آپ کا بزنس ایسا کہ آپ اس طرح کے ڈاکومنٹ ایشو کرتے ہیں اور کسٹمر آپ کو پے کرتا ہے 2 months 3 months ٹائم پہ، تو ایک ڈاکومنٹ سائن ہوتا ہے. ڈومیسٹک بھی ہو سکتا ہے اور انٹرنیشنل بھی ہو سکتا ہے. تو بینک آپ کے بزنس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، کیونکہ بینک کے آپ کلائنٹ ہیں. بینک آپ کی ریپیوٹ کو بھی جانتا ہے، بینک کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بھی ہے، اور بینک آپ کو پے بھی کر دیتا ہے جب آپ ڈاکومنٹ شو کرتے ہیں. یہ دیکھیں کہ گڈس ڈلیور ہو چکی ہیں، یہ ڈاکومنٹ میرے پاس ہے، آئی ول ریسیو منی ان 1 month ٹائم اور 2 months ٹائم، بٹ آئی نیڈ منی ناؤ. تو بینک وہ ڈاکومنٹ رکھ کے جو پروسیجر پورا کر کے آپ کو پیسے دیتے ہیں، تو اس کے اگینسٹ بھی ہے. سملرلی ریئل اسٹیٹ، آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، اس کے اگینسٹ لینڈنگ ہو جاتی ہے. تو یہ وہ 7 چیزیں ہیں. ڈیٹس، نمبر 2 ڈیٹس کون ایکسپلین کرے گا؟ یس ڈیٹس، یس آپ پلیز. جی ہاں آپ. ڈیٹس کیا ہیں؟ گڈ، ڈیٹرز، کہ آپ نے کریڈٹ سیل کی ہے، ڈیٹرز پاس ہیں، ڈیٹرز نے پیسے پے کرنا ہے، تو آپ بینک کو کہتے ہیں کہ آپ یہ پاس رکھیں، ہمارے ڈیٹرز ہیں، اس کے اگینسٹ ہمیں لون دے دیں، لینڈنگ کر لیں. ویری گڈ. سو securities against which the bank's lends are commodities, debts, financial instruments, real estates, automobile, customer durable goods and document of title. Very good. Yes, تو ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا classification of loans are. Classification of loans are. کیا classifications ہیں؟ 2 major classification تھی، 4 تھیں، 3 تھیں، 5 تھیں. جی آپ اسٹڈی تو کر کے آئے ہوئے نا، تو پھر جلدی سے بتائیں پلیز. کلاسیفیکیشن آف لونز آر. اوکے، یہ سیکنڈ رو میں لاسٹ وال کے ساتھ جو بیٹھے ہیں، جی آپ. کلاسیفیکیشن آف لونز، ٹھیک ہے، گڈ گڈ، بہت اچھے، آپ نے آلموسٹ صحیح آنسر کیا. Loans can be classified as according to the activity being financed. According to the activity, you say priority sector lending and commercial lending. Priority sector lending and commercial lending. یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا نا. پرائرٹی سیکٹر، پرائرٹی سیکٹر کیا ہوتا ہے؟ جی جی بولیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں. ڈائریکشن آف دی گورنمنٹ اور ڈائریکشن فرام دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان. گڈ. پرائرٹی دینا، پرائرٹی دیکھیں آپ کو کہتے ہیں یہ انسٹوڈنٹس کو پرائرٹی دی جائے بیکاز کوئی بھی ریزن ہے، یہ اسکالرشپ ہولڈر ہیں یا یہ موسٹ ڈیزرونگ ہے، کوئی بھی پرائرٹی دیتے ہیں آپ کسی کو. پرائرٹی سیکٹر لینڈنگ.
تو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں. اب پاکستان از اے ایگریکلچر کنٹری، پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے نا، اور ہماری اکانومی جو ہے اس کا ایگریکلچر پہ بڑا ڈپینڈنٹ ہے ہم. اب ایگریکلچر کی طرف اگر لوننگ نہیں ہوگی، بینکس لینڈنگ نہیں کریں گے، پور فارمرز کو، اسمال فارمرز کو، میڈیم سائز فارمر کو اگر لون نہیں کریں گے تو آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی. سو یہ پالیسی کون بناتا ہے؟ یہ گورنمنٹ بناتی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بناتا ہے بیٹھ کے کہ لینڈنگ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے بینکس لینڈنگ کر رہے ہیں. انڈسٹری کو پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ انڈسٹری کو پیسہ بینک سے ملتا ہے، اور تو کوئی سورس نہیں ہے. یا تو آپ کیپٹل مارکیٹ میں چلے جائیں، شیئر فلوٹ کریں. ہر کمپنی اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ وہ اسٹاک چین میں جائے، آئی پی اوز کرے اور شیئرز کرے. بڑی کمپنیز تو کرتی ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن آپ وہاں دیکھیں جہاں پہ اسمال انڈسٹری ہے اور میڈیم سائز انڈسٹری ہے، اور وہاں پہ جو انویسٹر ہے، جو بزنس مین ہے، وہ اپنے بزنس کو فائنانس کہاں سے کر سکتا ہے؟ یا تو وہ اپنی ایکوٹی سے کرے گا، اپنے پیسے سے کرے گا. آپ دیکھیں پاکستان میں کیا ٹرینڈ ہے. آپ نے بزنس اوپن کیا، آپ کے پاس اپنا پیسہ ہے، آپ کریں گے. یا بہت زیادہ ہوا، آپ کے بہت قریبی جو بھائی ہیں، فرینڈز ہیں، ریلیٹیوز ہیں، اگر وہ اتنے جینرس ہیں یا آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو تھوڑا سا پیسہ دیں گے کہ چلیں بھی آپ پڑھے لکھے ہیں یا آپ ان امپلائڈ ہیں، اپنا بزنس کریں. سیکنڈ سورس کیا ہوا؟ فرسٹ سورس تو کہ آپ کی اپنی ایکوٹی ہے، آپ نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے. سیکنڈ سورس آپ کے ویری کلوز سرکل جو آپ کو تھوڑا فائنانس کر سکتا ہے، وہ بھی ادھار جس کو کہتے ہیں. سو سیکنڈ سورس ہو گیا آپ کا جو آپ کے قریبی سرکل ہے، جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، جو آپ کو لون دے سکتے ہیں. تھرڈ کیا ہے؟ بینکس، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. یہ مین سپورٹ یہاں سے جس پہ موسٹلی بزنس مین ڈپینڈنٹ ہے. سو اب گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکشن بھی دیتی ہے بینکس کو کہ یہ انڈسٹری ہے. میں تو آپ کو ایگزامپل دی نا ایگریکلچر انڈسٹری، اور وہ اسمال انڈسٹریز ہیں جس پہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہوتی ہے کہ آپ اس سیکٹر کو بھی ضرور ٹچ کریں اور زیادہ لینڈنگ یہاں پہ کریں. ایسا نہیں کہ آپ جو آلریڈی ڈیولپڈ سیکٹرز ہیں انہی کو لینڈنگ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن آپ نے دوسرے سیکٹر کو بھی اپ لفٹ کرنا ہے، تو آپ اس طرف بھی اس سیکٹر کو بھی زیادہ لون دیں. یہ ہوتا ہے پرائرٹی سیکٹر لینڈنگ. اور پھر کمرشل لینڈنگ جنرل سب کو دیا جاتا ہے. The Government of Pakistan, through the instrument of State Bank of Pakistan, mandates certain types of lending on the banks operating in Pakistan, irrespective of their origin. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں وہ جس مرضی اوریجن سے ہوں، جس مرضی جیوگرافی جو بھی، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک قسم کا ڈائریکشن بھی دیتا ہے، مینڈیٹ سرٹن ٹائپس آف لینڈنگ کے یہ لینڈنگ کرنی ہے آپ نے. SBP sets targets in terms of percentage to be lent to certain sector which in perception would not have access to organized lending market or could not afford to pay interest at the commercial rate. اب دیکھیں جو کمرشل ریٹ ہے، یہ کمرشل لون ہوتے ہیں، ان کا ریٹ انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے. آپ کو میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں. لیٹس سی آپ ایگریکلچرسٹ ہیں، آپ فارمر ہیں، آپ کے پاس لینڈ ہے، آپ کلٹیویٹ کرتے ہیں، پروڈکشن کرتے ہیں ڈفرینٹ ویجیٹیبلس کی، رائٹ؟ اینڈ یو نیڈ ٹریکٹر، یو نیڈ منی فار ٹریکٹر، اوکے، اور یو نیڈ منی فار ٹیوب ویل. اب آپ اگر ایک کمرشل بینک کے پاس جائیں گے اور اسے کہیں گے مجھے ٹریکٹر بائی کرنا ہے اینڈ آئی نیڈ منی 1 ملین، کمرشل بینک آپ کو ضرور ویلکم کرے گا اور آپ کو 1 ملین آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ سر طے کر کے آپ کو 1 ملین دے سکتا ہے، اور اس پہ انٹرسٹ ہوگا آف کورس. دوسری طرف ایک ایگریکلچر بینک ہے جس کا نام ہے زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان. ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان یوز ٹو بی ناؤ زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان. اس کی برانچز پورے پاکستان میں ہر جگہ ہیں. اور زرعی ترقیاتی بینک، اس کا ورڈ دیکھیں، وہ ہے یہ زرعی قرضوں کے لیے ہے، ایگریکلچر قرضوں کے لیے. آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ بینک آپ کو کہتا ہے ہم آپ کو ٹریکٹر کے پیسے دیتے ہیں، ہم آپ کو ٹریکٹر کا لون دیتے ہیں. اب جو ڈفرنس ہے
ایک طرف کمرشل بینک ہے، ایک طرف ایگریکلچر بینک ہے، زرعی ترقیاتی بینک ہے، تو انٹرسٹ ریٹ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوگا. جو کمرشل بینک سے ان کے ریٹس ہائی ہوتے ہیں اور ایگریکلچر جو بینک ان کے ریٹس لو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اسی سیکٹر کے لیے ہے، پرٹیکولرلی وہ ایگریکلچر سیکٹر کے لیے. اب ایگریکلچر سیکٹر میں جا کے وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے شوگر مل لگانی ہے اور مجھے لون دیں، نو. یا میں نے گاڑیوں کا کاروبار کرنا ہے، شو روم کھولنا ہے، مجھے لون دیں، نہیں، وہ صرف ایگریکلچر کے لیے. So this type of lending is called priority sector lending, financing of small industry, small business, agriculture activities and export activities fall under this category. تو آپ ضرور جیسا میں اپنے ہر لیکچر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تھوڑا سا پلیز دیکھا کریں، ریسرچ کیا کریں. آپ لیکچر سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو جب تھوڑی سی آپ اپنی پرسنل انپٹ بھی اس میں کریں گے تو پھر مزہ آئے گا. پھر آپ پھر ڈسکشن جب آپ کریں گے، گروپ ڈسکشن کریں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اب یہ دیکھیں آپ کا کام ہے، آپ تھوڑا سا اس کو اور سرچ کریں کہ پاکستان میں دیکھیں، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، ہماری آلموسٹ ہسٹری اور بینکنگ اس سسٹم ملتے جلتے ہیں. تو آپ ریسرچ کر کے فائنڈ آؤٹ کریں کون سے پاکستان میں بینکس ہیں جو پرٹیکولر سیکٹرز کو لون دے رہے ہیں، کیا نام ہے ان کے، کتنا بڑا پروفائل ہے ان کا، اور جسٹ ہسٹری آف دوز بینکس اینڈ آر دے سکسیزفل، آر دے ریئلی پرووائڈنگ دیز سروسز، وہ ڈیلیور کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. دس از آلسو کالڈ ڈائریکٹڈ کریڈٹ ان دا پاکستان بینکنگ سسٹم، کہ ڈائریکٹ کیا ان کو. And commercial lending is the mainstay of Pakistan banking, its bread and butter activity. تو پاکستان بینکنگ جو ہے اس کی بڑا چنک جو ہے وہ کمرشل بینکنگ ہی ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ آج کل ٹوڈے مینی بینک فوکس آن کمرشل لینڈنگ فار امپروونگ دیئر باٹم لائنز. Fresh and innovative products are being launched or introduced to facilitate the corporate customer who forms the core of this business. There is a big competition among banks to secure bigger share of the business. اب دیکھیں کمپٹیشن، اب دس از ہم 21 سینچری میں ہیں اور کمپٹیشن ہے بہت زیادہ. بینکس آپ اپنے ارد گرد ہی دیکھیں، جس سٹی میں آپ رہتے ہیں، آپ مین مارکیٹس میں چلے جائیں، مین ایریا میں چلے جائیں، یو ول فائنڈ مینی بینکس، مینی نیو بینکس. آپ سوچا کریں گے یہ بینکس کتنا پرانا ہے، کب سے آئے. تو وہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، جو فیو اولڈ بینکس ہیں وہ تو اسی طرح ہے، نیو بینکس بہت آئے. اور میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا کہ نیو بینکس جو پاکستان میں انٹروڈیوس ہیں وہ 90 کی ڈیکیڈس میں آئے اور 2000 پلس میں تو بہت مطلب ان میں امپرومنٹ آئی ہے. نمبر آف بینکس انکریز ہوئے ہیں پاکستان میں، جو بہت اچھی بات ہے. کمپٹیشن ہے اور پھر بینک کوشش کرتے ہیں کہ وہ نئی سی نئی پروڈکٹ اور سروسز انٹروڈیوس کرائیں اپنے کسٹمرز کو. تو آپ کا بینک ہے اور آپ کا بینک اگر آپ کو سب سروسز دے رہا ہے، آپ کے فرینڈس کا بینک ہے اور وہ آپ کو ایک نئی پروڈکٹ لا کے بتاتا ہے دیکھیں میرا بینک یہ بھی کرتا ہے، تو obviously آپ تھوڑا سا انکلائن ہوں گے دیکھیں یار یہ بینک جتنے زیادہ کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کسٹمر بینک کے ساتھ رہتا ہے، ادروائز کسٹمر سوئچ کر جاتے ہیں. تو بینکس آج کل بڑا کہتے ہیں کٹ تھرو کمپٹیشن ہے بینکس کا آپس میں، کہ ایک سے ایک سروس اور نیو پروڈکٹ اور سروس لانچ کر رہے ہیں. اینڈ بیسڈ آن کسٹمر پروفائل لونز آر آف ٹو ٹائپس، کارپوریٹ لونز اور ریٹیل لونز. ورڈنگ سے دیکھ لیں، کارپوریٹ لونز بگ کمپنیز کے لیے ہیں، کارپوریٹس کے لیے ہیں، اور ریٹیل لونز اسمال انڈیویجولس اور اسمال بزنس کے لیے ہیں. وی ڈسکس ایڈوانسز، یہ لون تھے. ایڈوانسز میں کیا پڑھا آپ نے؟ ایڈوانسز جو ہے وہ لون سے کس طرح ڈفرینٹ ہے. لون جو فکس ٹرم کے لیے ہیں ان کا انٹرسٹ ریٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ایڈوانسز جو ہوتی ہیں وہ کریڈٹ فیسلٹی ہوتی ہے پرووائڈ بائی دا بینک ٹو اٹس کسٹمر، کریڈٹ فیسلٹی. اور آپ اب نام ایڈوانسز میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں، لیکن آپ کسی بھی بینک کے پاس جائیں وہ اس کو ڈفرینٹ نیم سے کرے گا، ٹھیک ہے نا. کسی کا نام ہوگا ریڈی آن لائن، فار ایگزامپل مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ فیصل بینک ہے، اس کا ریڈی آن لائن ہے، یا پھر سلک بینک کا ریڈی آن لائن ہے.
اور اس طرح ڈفرینٹ نیمز ہیں جو بینک یوز کرتے ہیں ایڈوانسز کے لیے. اٹ ڈفرز فرام اے لون ان دا سینس دیٹ لیٹر may be granted for a longer period, but the former are normally granted for a shorter period. Bank grant short-term financial assistance by way of, yes, this is a question to you. Banks جو ہیں وہ short-term financial assistance کیسے کرتے ہیں؟ جی کون آنسر کرے گا؟ Bank grant short-term financial assistance by way of few things. شاباش, کام آن گائز, بڑا ایزی کوشچن ہے. شارٹ ٹرم فائنینشیل اسسٹنس بینک کیسے کرتے ہیں؟ ابھی آپ بتائیں گے لائک دس, آپ نے پڑھا ہوا ہے. جی آپ ہاں تھوڑا سا اور زور دیں. اور کیا چیز کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک ہے, گڈ, یس اوکے گڈ. آپ نے کہا کیش کریڈٹ اوور ڈرافٹ اینڈ ڈسکاؤنٹنگ آف بلز, بالکل ایسی ہے. بینک گرانٹ شارٹ ٹرم فائنینشیل اسسٹنس بائی وے آف کیش کریڈٹ اوور ڈرافٹ ڈسکاؤنٹنگ آف بلز. تو آئی تھنک ہم نے اس میں سے کون سی چیز لاسٹ میں ڈیٹیل سے پڑھی تھی؟ جی کیش کریڈٹ, گڈ. اب یہ شارٹ ٹرم فائنینشیل ہے, لانگ ٹرم نہیں ہے. شارٹ ٹرم مین کہ آپ کو ایک فیسلٹی دی ہے بینک نے, آپ کی بینک ہسٹری دیکھ کے, آپ کا اکاؤنٹ دیکھ کے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ دیکھ کے آپ کو ایک فیسلٹی دی ہے. شارٹ ٹرم ہے, 6 months کی بھی ہو سکتی ہے, 1 month کی بھی ہو سکتی ہے, 15 days کی بھی ہو سکتی ہے, 1 year کی ہو سکتی ہے, لیس دین 1 year, اور بعد میں ایکسٹینڈ بھی ہو جاتی ہے, ریویو ہوتی ہے. لیکن یہ شارٹ ٹرم فائنینشیل اسسٹنس ہے کہ شارٹ ٹرم بینکس کیسے اسسٹ کرتے ہیں بزنسز کو. شارٹ ٹرم فائنینشیل اسسٹنس بائی وے آف کیش کریڈٹ اوور ڈرافٹ ڈسکاؤنٹنگ آف بل. اب ان میں یہ کیا چیزیں ہیں, ان میں کیا ڈفرینس ہے یہ دیکھتے ہیں. کیش کریڈٹ وی ڈسکس لاسٹ ٹائم. کیش کریڈٹ ایسی چیز ہے جہاں بینک الاؤ کرتے ہیں کسٹمر کو ایک لیمٹ تک آپ وڈرا کر سکتے ہیں. آپ کے پیسے نہیں ہیں, بینک کے پیسے ہیں, لیکن بینک نے آپ کو الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ یہ ہم نے آپ کے ہمارے ساتھ ریلیشن شپ, آپ کا بزنس کی ہسٹری, آپ کا اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ ہسٹری ہم نے دیکھی ہے, وی الاؤ یو 1 million کیش کریڈٹ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیش کریڈٹ از این ارینجمنٹ ویئر بائی دی بینک الاؤز the borrower to draw up amount up to specified limit. The amount is credited to the account of the customer. The customer can withdraw this amount as when he requires. The interest is charged. This is important. The interest is charged on the amount actually withdrawn. اب بینک نے آپ کو 1 million کی کیش کریڈٹ فیسلٹی دی ہے, آپ یوز نہیں کر رہے تو there will be no interest. آپ نے 1 million میں سے 500,000 یوز کیا ہے, so interest will be charged on the 500,000, not whole amount. جتنی اماؤنٹ آپ یوز کریں گے اتنی اماؤنٹ پہ انٹرسٹ چارج ہوگا. دوبارہ آپ اس میں آپ نے 500,000 یوز کیا اور 500,000 پھر دوبارہ جمع کرا دیا, تو جس دن آپ نے ڈپازٹ کر دیا اکاؤنٹ میں دوبارہ, تو پھر وہ وہیں پہ انٹرسٹ اسٹاپ ہو جائے گا. سو ویری گڈ فیسلٹیز ہیں. ہم دیکھیں اسمال بزنس ہیں, آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ کیا ہے, آپ کو ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز کرنے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سیل ہوگی, اور سیل ہوئی بھی ہے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو فنڈز آنے ہیں, ڈیٹرز آپ کو پے کریں گے 15 months میں, 1 month میں, جو بھی ہے. لیکن آپ نے دوسری طرف سے اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپینس بھی تو آپ کو میٹ کرنے ہیں. آپ نے سیلریز دینی ہے, ویجز دینی ہے, رینٹ دینا ہے, بلز دینے ہیں. تو سم ٹائم ایسی پوزیشن پہ جو بزنس ہے ان کو کیش کریڈٹ کی فیسلٹی ہوتی ہے. جن کنٹریز میں بینکنگ سیکٹر کاٹیج اسمال انڈسٹریز کو ہم کہتے ہیں, ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی فیسلٹیز دیتے ہیں, وہاں پہ اکانومی فلورش کرتی ہے اور ایک تیزی نظر آتی ہے. دیکھیں بڑے بزنس تو بڑے سیٹ اپس ہیں, ان کے ایسٹس ہیں اور ریزروز ہیں, کسٹمر ہسٹری ہے, کمپنی کی ہسٹری, ان کو پرابلمس وہاں پہ بھی ہیں, لیکن وہ ہمیشہ سروائیول کے اوپر وہ ٹیک آف پوزیشن پہ سے جا چکے ہیں. اب یہ چھوٹے بزنس ہیں, اسمال بزنس ہیں, ان کو اس طرح کی فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں. ہم نے کیش کریڈٹ کا پڑھا, ایڈوانسز اگینسٹ دی سیکورٹی آف دی گڈس. کیش کریڈٹ کیسے ملتا ہے؟ دا ٹائپ آف فائنینسنگ از سملر ٹو اے لائن آف کریڈٹ. ایڈوانسز اگینسٹ سیکورٹی آف گڈس, ایڈوانسز اگینسٹ لائف انشورنس پالیسیز, ایڈوانسز اگینسٹ اسٹاک مارکیٹ سیکورٹیز, ایڈوانسز اگینسٹ فکسڈ ڈپازٹ, اگینسٹ بک ڈیٹس, اگینسٹ ریئل اسٹیٹ, اگینسٹ سپلائی بلز. اب کیش کریڈٹ آپ کے اکاؤنٹ کی ہسٹری کو بھی دیکھے دیا جاتا ہے.
is granted as per the terms and conditions agreed upon with the customers. تو یہ ایڈوانسز اگینسٹ کس کے اگینسٹ مل سکتے ہیں؟ دس از اے ٹائپ آف ون کیش کریڈٹ از اے ٹائپ آف ایڈوانسز. ٹھیک ہے نا، ایک ورڈ ہے. تو یہ آپ کی انشورنس پالیسی ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہے، سیکورٹی آف گڈز ہے، آپ کے مارکیٹ شیئرز ہیں، آپ کی ڈیٹرز ہیں، ریئل اسٹیٹ، ان کے اگینسٹ آپ کو کتنا دینا ہے بینک یہ بھی دیکھتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از ویری کوئک ریکیپ آف لیکچر 20. آئی ایم شیور کہ اب اسی کی کنٹینیوشن ہے ہماری جو آپ نے دیکھا تھا، یہ کیش کریڈٹ. وی ڈسکس ان آور لاسٹ لیکچر کیش کریڈٹ. میں نے اس کو فل آپ کو ریکیپ کیا. اگر آپ نے تھوڑی سی بھی ریویژن کی ہو، پڑھ کے آئے ہوں، ایک بار پھر ہم نے ریویژن کیا تو آپ کو اب سالڈ چیز سمجھ میں آ گئی ہے کہ لونز اینڈ ایڈوانسز کیا ہے. ہم نے لونز دیکھا، پھر ایڈوانسز دیکھا. ایڈوانسز میں آپ نے دیکھا شارٹ ٹرم فائنینشیل اسسٹنس بائی وے آف کیش کریڈٹ. دس از وی ڈسکس ان آور لاسٹ لیکچر. سو اب دیکھتے ہیں اوور ڈرافٹ کہ اوور ڈرافٹ کیا چیز ہے. اوور ڈرافٹ کیوں بھائی، کوئی آئیڈیا ہے آپ کو اوور ڈرافٹ کیا ہوتا ہے؟ ویسے یہ بتائیں کہ کس کا بینک اکاؤنٹ ہے بینک میں؟ اوکے، ماشاء اللہ ساروں کی ہے. کیوں آپ نے نہیں کھڑا کیا تھا؟ آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے؟ آپ کیش پہ کام کرتے ہیں؟ جی ہے، یوز نہیں کرتے. اچھا، کیوں یوز کیوں نہیں کرتے؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے بینک اکاؤنٹ یوز نہیں کیا؟ بہت عرصہ ہو گیا. پھر تو آپ کا بینک اکاؤنٹ بند ہو گیا، ڈورمنٹ ہو گیا. تو آپ تو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہیں اور بینک اکاؤنٹ تو رکھنا چاہیے. تھوڑے پیسے رکھیں اس میں، ان آؤٹ کریں اور بینک میں جا کے بیٹھا کریں. ویسے دیکھا کریں بینکس کیا کرتے ہیں. ڈفرینٹ بینکس ہیں، ڈفرینٹ کون سا بینک آپ سنتے ہیں اچھا کام کر رہا ہے، کیونکہ آپ اس فیلڈ کے بندے ہیں تو تھوڑا آئیڈیا ہونا چاہیے. تو آپ سب کے اکاؤنٹس ہیں. گڈ. اوور ڈرافٹ کیا ہوتا ہے؟ جی سب اچھا. یس آپ اوور ڈرافٹ بینک آپ کو لینڈ کرتا ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اوکے چلیں دیکھتے ہیں. گڈ. یہ جان کے خوشی ہوئی کہ آپ سب کا بینک اکاؤنٹ ہے اور آپ یہ ٹرمینالوجی تو آپ نے سنی ہوگی نا، اوور ڈرافٹ، او ڈی. اوکے گڈ. او ڈی اوور ڈرافٹ از آلسو اے کریڈٹ فیسلٹی گرانٹیڈ بائی دا بینک لائک کیش کریڈٹ. وہ بھی ایک فیسلٹی تھی، یہ بھی ایک فیسلٹی ہے جو بینک دیتا ہے. A customer who has current account with the bank is allowed to withdraw more than the amount of credit balance in it. It is a temporary arrangement. یہ بھی temporary short term ہے. Customer جو ہیں who has current account with the bank is allowed to withdraw more than the amount of credit balance in it. So what's the difference? Overdraft facility with a specified limit may be allowed either on the security of assets or the person's security or both. If there is a prior agreement with the account provider for the overdraft protection plan and the amount overdrawn is within this authorized overdraft, interest is normally charged at the agreed rate. اب دیکھیں جو آپ نے لاسٹ کیش کریڈٹ میں دیکھا، اوور ڈرافٹ فیسلٹی جو ہے وہ کسٹمر کے ایسٹس کے اوپر بھی دی جاتی ہے، اور پرسنل سیکورٹی بھی ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل میرے پاس اوور ڈرافٹ فیسلٹی ہے، میں نے ایسٹس پہ نہیں دی، مجھے اوور ڈرافٹ فیسلٹی بینک نے دی ہے. وہ دی ہے میری بینک اسٹیٹمنٹ کی، بینک اکاؤنٹ کی ہسٹری کے اوپر. لاسٹ 6 months ہسٹری دیکھی کہ میری بینک کی ٹرانزیکشنز کیا ہیں. میری بینک کی ٹرانزیکشن ریگولر ہیں اور میں باقی اگر کوئی بینک سے میں نے کسی بھی بینک سے کوئی میری پیمنٹس ہیں وہ ریگولر جا رہی ہیں. میری انکم کیا ہے اور مائی انکم اینڈ مائی ہسٹری ود دا بینک، اس پہ مجھے اوور ڈرافٹ ملا ہے. لیکن اب میں تو انڈیویجول ہوں، اگر میں بزنس کر رہا ہوں تو بزنس کے ٹائم پہ تھوڑی سی آپ کو اوور ڈرافٹ فیسلٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. اوور ڈرافٹ فیسلٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. تو اس صورت میں آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس صورت میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ چیزوں کو ایسٹس پہ بھی لے سکتے ہیں. اوور ڈرافٹ فیسلٹی آپ کو زیادہ چاہیے، لیٹ سے مجھے اگر چاہیے صرف 3 lakh کی اوور ڈرافٹ فیسلٹی چاہیے، 4 lakh کی چاہیے، 1 lakh کی چاہیے. میں انڈیویجول ہوں، اگر میں وہی چیزیں میں بزنس کر رہا ہوں تو مجھے موسٹ پرابلی 1 million کی یا 2 million کی اوور ڈرافٹ فیسلٹی چاہیے ہوگی. تو اتنی بڑی زیادہ اوور ڈرافٹ فیسلٹی کے لیے پھر میں شاید اپنے ایسٹس شو کروں کہ مجھے ایسٹس کی بیس پہ دی جائے، سیکورٹی آف ایسٹس اور آن پرسنل سیکورٹی اور بوتھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیویجول بھی دیکھیں، ایسٹ بھی دیکھیں اور
اوور ڈرافٹ فیسلٹی زیادہ دیں. اس میں یہ کہ اگر آپ نے کوئی پہلے سے کوئی ایگریمنٹ ہے آپ کا, اف دیر از اے پرائر ایگریمنٹ ود دی اکاؤنٹ پرووائڈر فار این اوور ڈرافٹ پروٹیکشن پلان اینڈ دی اماؤنٹ اوور ڈران از ود ان دس ایتھورائز اوور ڈرافٹ. اگر تو آپ کو جیسا ایگریمنٹ ہے کہ آپ 1 ملین تک یوز کریں, پھر تو آپ کو بتایا بھی جائے گا کہ آپ 1 ملین تک جو اوور ڈرافٹ یوز کریں گے اس پہ یہ چارجز ہوں گے. آپ وہ چارجز ڈیلی بیسس پہ جو بھی پروفٹ بینک چارج کرتا ہے یا انٹرسٹ چارج کرتا ہے آپ پے کریں. اور اگر آپ اس لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں, جو نارملی سم ٹائم بزنسز میں ہوتا ہے, میں نے خود کئی بار when I was doing ٹریننگ آڈٹ ٹیم کے ساتھ تھا, تو ہم بزنس بینک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں تو ایک دم ہم نے دیکھا کہ بینک نے کافی ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ چارج کی ہوئی ہے 2 times. وہ کیا تھا, جب فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ تو کوئی بینک چارجز جو نارمل بینک چارجز آ رہے ہیں تو نارمل تھے, اور کوئی فائنینشیل انسٹرومنٹ ایشو ہوا ہے, کوئی ڈرافٹ بنایا ہے, وہ چارجز بھی نہیں ہیں, اور منتھلی یا ایئرلی بینک کے چارجز ہیں یہ وہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی اماؤنٹ کیا ہے, تھا وہ کسی قسم کا انٹرسٹ ہی. تو پتہ یہ چلا کہ بینک کے پاس جو اوور ڈرافٹ فیسلٹی تھی بینک نے وہ یوز کر لی تھی, اس کے بعد اس سے لمٹ سے ایکسیڈ کر گیا تھا. جب لمٹ سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں تو وہ ایک ڈفرنٹ ریٹ سے چارجز ہوتے ہیں, وہ ذرا زیادہ ہوتے ہیں. اوبیسلی اگر آپ کو بینک نے لمٹ 1 ملین دی ہوئی ہے تو بینک نے اسی حساب سے آپ کے اکاؤنٹ کو مینیج کرا. 1 ملین کی بجائے 1.5 ملین یوز کر رہے ہیں, اور بینک اس پہ پھر ایکسٹرا چارجز لیتا ہے. تو وہ اماؤنٹ جب پتہ چلا, ہم نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ 2 دفعہ جو انٹرسٹ زیادہ چارج ہوا ہوا ہے یہ وہ چارج ہے کہ بینک اپنی لمٹس ایکسیڈ کر گیا تھا, کسٹمر اپنی لمٹ ایکسیڈ کر گیا تھا, تو بینک نے یہ ایکسٹرا چارجز ڈالے ہیں جو ایگریمنٹ میں نہیں تھا کہ آپ نے صرف اتنی لمٹ یوز کرنی, اس کے بعد کریں گے تو فیس ڈفرینٹ ہوگی. If the balance exceeds the agreed terms, fee may be charged at higher interest rates applied. This is I was telling you. Exactly. کیا کہ آپ کی جو بیلنس ہے, if the balance exceeds, جو آپ کی لمٹ ہے, آپ کی 1 ملین لمٹ تھی, آپ نے اسی میں اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, جو نارمل فی ہے جو آپ کو پتہ ہے آپ اس پہ انٹرسٹ دے رہے ہیں. لیکن the agreed terms fee may be charged at higher interest rates apply. سو پھر obviously کافی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. اگر لیٹس نارمل آپ کو اوور ڈرافٹ فیسلٹی ملی ہوئی ہے 2% پہ, پتہ چلا آپ نے لمٹ ایکسیڈ کی ہے تو وہ 12 to 18% چارج ہو رہا ہے. تو اس لیے اس میں جو اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, جو ٹریجری ہوتا ہے, جو کلوز دیکھ رہا ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ کو, اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس پہ نظر رکھیں. اوور ڈرافٹ از این ایفیشینٹ فارم آف بورنگ ایز کسٹمر پیز انٹرسٹ اونلی فار دا ٹائم he uses the money, it gives him flexibility. Overdraft is an efficient form of borrowing as customer pays interest only for the time he uses the money, it gives him flexibility. Same like cash credit, overdraft جو ہے وہ بڑا efficient form of borrowing ہے. اس میں آپ اسی ٹائم پہ انٹرسٹ پے کرتے ہیں جب آپ فیسلٹی یوز کرتے ہیں. اگر آپ فیسلٹی یوز نہیں کر رہے then you won't be paying anything. اگر آپ فیسلٹی یوز نہیں کر رہے پھر آپ پے نہیں کر رہے تو اچھی چیز ہے. دیکھیں آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ کے پاس اوور ڈرافٹ فیسلٹی ہونی چاہیے. آپ کو کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی ایکسپینس میٹ کرنا پڑ جاتا ہے. سم ٹائم ایسا پیک ٹائم آتا ہے پورے ایئر میں. کوئی بھی آپ بزنس کر رہے ہیں نا, کوئی بھی بزنس, تو ہر بزنس سے آپ پوچھتے ہیں بھی آپ کا پیک ٹائم کون سا ہوتا ہے. وہ ایئر میں بتاتے ہیں بھی ایئر میں یہ منتھس ہمارے بڑے پیک ہوتے ہیں, اس میں ہمیں بہت زیادہ سیل کر رہے ہوتے ہیں, اور موسٹلی سیلز ہماری کریڈٹ پہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ جو پیک ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کو فنڈس آپ کے پاس ہونے چاہیے. کیوں؟ آپ کو اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپینس میٹ کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ اس میں اسٹک ہو جائیں تو آپ کی سیلز افیکٹ ہو جاتی ہیں. سو اس لیے اوور ڈرافٹ فیسلٹیز رکھنی چاہیے. اور اوور ڈرافٹ فیسلٹی اسی صورت میں آپ کو مل سکتی ہے کہ آپ کا بینک کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہے, آپ کی کمپنی کی جو بینک اکاؤنٹ ہے آپ کا کمپنی کا, اس کی ہسٹری اچھی ہے, اس میں اچھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہوئی ہیں, اور آپ بینک کو اپلائی کرتے ہیں اور اوور ڈرافٹ فیسلٹی لے کے رکھتے ہیں. اگر لیٹس سی آپ اوور ڈرافٹ فیسلٹی نہیں لیتے تو کیا ہوتا ہے, کیش کریڈٹ فیسلٹی نہیں لیتے, کیا ہے ایسی ہے آپ کو ایک دم کچھ پیسے ضرورت پڑ گئے, مشینری خراب ہو گئی ہے, مشینری ٹھیک کرانے کے لیے کوئی آپ کو ایڈورٹائزمنٹ میں پیسے ضرورت پڑ گئے, مارکیٹنگ کے لیے پڑ گئے, آپ پھر پرسنل اپنے ایکوٹی سے یوز کریں گے. اگر آپ کے پاس پرسنل پیسے بھی نہیں ہیں تو یو ول اسٹک, پھر چیزیں آگے نہیں چلتی.
سو بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو امیڈیٹ یوز کے لیے انفورسین ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اوور ڈرافٹ فیسلٹی ہونی چاہیے, اور آپ اوور ڈرافٹ فیسلٹی اس طرح یوز کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا کیش انفلو ہوگا اور آپ اس کو میٹ کر لیں گے. یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ آپ اوور ڈرافٹ فیسلٹی ہول ایئر رکھیں اور پے ہی نہ کریں. جب آپ پے ہی نہیں کریں گے تو آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہوں گے. سو دیز تھنگز آر امپورٹنٹ. اوکے, اب آ جائیں ڈسکاؤنٹنگ آف بلس. ٹھیک ہے, ڈسکاؤنٹنگ آف بلس. اب ہم نے پہلے دیکھا کیش کریڈٹ, پھر ہم نے دیکھا اوور ڈرافٹ, اب ہے ڈسکاؤنٹنگ آف بلس. کیا ہے ڈسکاؤنٹنگ آف بلس؟ کوئی آئیڈیا آپ دے سکتے ہیں؟ تھوڑا سا آئیڈیا دیں جی, جسٹ گیو می آئیڈیا کہ کیا ہے بلز ڈسکاؤنٹ. جی آپ اوکے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کسٹمر کے پاس جو بل ہیں وہ ڈسکاؤنٹ کرا دیتا ہے. ڈسکاؤنٹ کا مطلب ایکسیلنٹ, ویری گڈ ویری گڈ. ٹھیک ہے, آپ نے کافی حد تک صحیح بتایا. بینک پرووائڈ شارٹ ٹرم فائنانس بائی ڈسکاؤنٹنگ بلز, دیٹ از میکنگ پیمنٹ آف دی اماؤنٹ before the due date of the bill after deducting a certain rate as discount. Short term financing by discounting bills کیا ہوتا ہے؟ Making payment of the amount before the due date of the bill after deducting a certain rate as discount. آپ کے پاس ایک بل ہے, آپ بینک کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ڈیو ڈیٹ ہے after 15 days, but I need money today. I desperately need money today. سو ہیلپ می آؤٹ. آپ کے بینک کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ہیں, آپ کا بینک آپ کو جانتا ہے, آپ کے بزنس کو جانتا ہے, آپ کی ٹرانزیکشن کو دیکھ رہا ہے, بینک آپ کی ریپیوٹ کا پتہ سے بینک آپ سے بل لے گا, کہے گا ہیٹ از, یہ لے. آپ کے ڈاکومنٹ کو چیک کر کے سیٹسفائی ہوتا ہے, آپ کو پیسے دے دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں ویل ڈن, کام ہو گیا. دا پارٹی گیٹس دا فنڈس وداؤٹ ویٹنگ فار دا ڈیٹ آف میچورٹی آف دا بل, وداؤٹ ویٹنگ فار دا ڈیٹ آف میچورٹی آف دا بلز. آپ کو پیسے آ چاہیے, بینک نے آپ کو پیسے دے دیے, آپ کا کام ہو گیا, آپ اسٹک نہیں ہوئے, اور بینک نے ویٹ کیے بغیر آپ کو پیسے ریلیز کر دیے اور بل پاس رکھ لیا. obviously چارجز ہیں اس کے اوپر. لیٹس سی اگر آپ کا بل ہے 5 لاکھ روپیز کا, بینک نے آپ سے ایگریمنٹ کیا ٹھیک ہے ہم آپ کو ابھی پیسے دیتے ہیں, ہم آپ کو 4,80,000 دیں گے. بل کتنے کا؟ 5 لاکھ کا. ملنا کب ہے؟ 15 days کے بعد. نو ایشو, وی کین اسٹریٹ اوے گیو یو 4,80,000 روپیز. ریسٹ 20,000 از آور چارجز, از آور واٹ ایور یو سے ڈسکاؤنٹ کیا ہے ہماری فی ہو. ان کیس اینی بل از ڈس آنر آن دی ڈیو ڈیٹ, دا بینک کین ریکور دا اماؤنٹ فرام دا کسٹمر. اب اگر ایسا ہو جائے کہ آپ بینک کے پاس گئے, بینک کو آپ نے بل دیا, بینک نے بل لے لیا, آپ کو پیسے ریلیز کر دیے, اپنے چارجز رکھ لیے, اور انفارچونیٹلی ڈیو ڈیٹ پہ بل ڈس آنر ہو جاتا ہے. مین کہ بینک جب آپ کے کسٹمر سے کہتا ہے پے اس, اور کسٹمر کسی ریزن سے پے نہیں کر سکتا, ڈس آنر ہو گیا, اینڈ دین دا بینک کین ریکور دا اماؤنٹ فرام دا کسٹمر. بینک پھر آپ سے کہے گا جی پیسے دے دیں, then you will have to pay to the bank. So جہاں بہت ریگولر بزنس ہو, جہاں پہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہوں, وہاں بہت کم ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے ایسا کسی بھی وجہ سے چیک یا بل جو ہے ڈس آنر رہتا ہے. اوکے, سو ڈسکاؤنٹنگ بل از ویری اسٹریٹ فارورڈ اور ایزی ہے. اب اس میں بل آف ایکسچینج بھی ہے اور ڈفرینٹ بلز بھی ہیں. So please find out how many types of bills which bank takes for discounting. جو بھی کمپنی بل ایشو کرتی ہے وہ سب ڈسکاؤنٹ ہو سکتے ہیں, نیگوشیبل ہے, ڈسکاؤنٹ ہو سکتے ہیں, unless کوئی ایسی ٹرم اینڈ کنڈیشنز میں نہ ہو. اوکے, گڈ. ناؤ از لینڈنگ پالیسیز. اب لینڈنگ پالیسیز کیا ہیں بینک کی؟ بینک لینڈ کرتا ہے اپنے کسٹمرز کو. بینک کے پاس ڈفرینٹ پروفائل ہوتا ہے. بینک کے پاس بگ کسٹمرز بھی ہیں, کارپوریٹ کسٹمر بھی ہیں, بینک کے پاس میڈیم سائز کسٹمر بھی ہیں, بینک کے پاس اسمال کسٹمرز بھی ہیں, بینک کے پاس ڈفرینٹ انڈسٹری سے کسٹمر ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک کمرشل بینک ہے, اس کے پاس
ضروری نہیں ایک ہی انڈسٹری سے کسٹمر ہو. بینک کے پاس نمبر آف کسٹمر ہوتے ہیں ڈفرینٹ انڈسٹریز کے, لیکن بینک کی لینڈنگ پالیسیز کیا ہیں, بینک اپنی پالیسیز کیسے بناتا ہے. وائی لینڈنگ ڈیسیژنز آر کروشل فار اے بینک. obviously بینک لون دے رہا ہے, رسک ہے, ٹھیک ہے. بینک کا کام تو ہی ہے لینڈنگ کرنا, ڈپازٹ لینا, لینڈنگ کرنا, لیکن لینڈنگ پالیسیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. وائی لینڈنگ ڈیسیژنز آر کروشل فار اے بینک, it is neither feasible nor desirable for the top management to review and clear every single loan proposal that the bank receives. دیکھیں بینکس جو ہے وہ 100 and 1000 لوگوں کو لونز دے رہا ہے. اب بینک کی ٹاپ مینجمنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے, ایک تو پاسبل ہی نہیں ہے, فیزیبل ہی نہیں ہے, اور دوسرا ڈیزائربل بھی نہیں ہے کہ وہ ہر سنگل پرپوزل کو, جو لون پرپوزل ہے جو بینک ریسیو کرتا ہے, اس کو ریویو کرے اور پراپر چیک کرے. اس کے لیے ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے, اس سسٹم پہ وہ ریلائی کرتے ہیں, اس سسٹم پہ ان کو ٹرسٹ ہے کہ یہ سسٹم کام کر رہا ہے, اور اوپر سے وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور رینڈم بیسس پہ چیزیں بھی چیک کر رہے ہیں. لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک بینک ہے, ٹھیک ہے, بینک کے ڈفرینٹ زونز بنے ہوتے ہیں, ریجنز ہوتے ہیں, پھر برانچز ہوتی ہیں, اور ایک انفراسٹرکچر ایک سسٹم بنا ہوا ہے. لیکن ٹاپ مینجمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہر سنگل لون کو ریویو کرے اور چیک کرے. It is not feasible or desirable for the top management to review and clear every single loan proposal that the bank receives. Furthermore, for most of the loan proposals, whichever industry they may belong to, the modus operandi remain the same: analyzing, selecting, sectioning and monitoring. اس کا کیا مطلب ہے؟ modus operandi remains the same. بینک میں نے ہوا نا, بینک ایک تو اسپیشلائز بینک ہوتے ہیں, جس سے ہم نے بات کی, ایگریکلچر بینک ہے, دوسرے بینک ہے, وہ تو اسی سیکٹر کو لون دے رہے ہیں. ادروائز بینکس جو ہیں وہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کو لون دے رہے ہیں. وہ کسی بھی انڈسٹری کو لون دے رہے ہوں, جو بینک کی پالیسیز ہیں, جو ایک پروسیجر ہے لون دینے کا, کہ لون پرپوزل کو پہلے اینالائز کرنا, اس کو سلیکٹنگ پروسیس پہ لے جانا, پھر سینکشننگ ہوتی ہے, اور پھر مانیٹرنگ ہوتی ہے. سو یہ سیٹ اپ, یہ پروسیجر, وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو اس کے لیے سیم ہے. کوئی بھی انڈسٹری ہو اس کے لیے یہ چیز سیم ہے. سو ایک تو یہ کہ پہلے بات کی ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہر سنگل لون اپلیکیشن کو, لون پرپوزل کو ریویو کرے اور دیکھے. سینکشن ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن جب لون پرپوزلز جو ہیں وہ کسی بھی انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہو, ان کا جو موڈس آپرینڈی ریمین دا سیم, مین اینالائزنگ, سلیکٹنگ, سینکشننگ اینڈ مانیٹرنگ سیم ہی ہوتا ہے. ہینس دا ٹاپ مینجمنٹ نیڈس ٹو سیٹ دا اسٹینڈرڈس. تو ٹاپ مینجمنٹ کا کام ہے وہ ایک اسٹینڈرڈس جو ہے نا سیٹ کرنا. ٹاپ مینجمنٹ کا کام کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا. اور اسٹینڈرڈ ریلیٹنگ ٹو دا ایکسپوجر لمٹس فار انڈیویجول, کمپنی, انڈسٹری, کریڈٹ کوالٹی آف دی بورر, لینڈنگ ریٹس, رسک لیول ایٹسٹرا. جو اسٹینڈرڈ آپ سیٹ کرتے ہیں تو وہ اس چیز میں کیا دیکھتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ ریلیٹنگ ٹو دی ایکسپوجر لمٹس فار انڈیویجول, کمپنی, انڈسٹری, کریڈٹ کوالٹی آف دی بورر, lending rate and risk level etc. enable decentralized decision making by the lending officers. اب یہ چیز پاور ڈیلیگیٹ ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹاپ مینجمنٹ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہے, ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں بھائی اس طرح یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. بینک کی پالیسی ہے کہ ہم اس کو جب بھی لون پرپوزل آئے گا اس کو اینالائز کیسے کریں گے, اس کو ریویو کیسے کریں گے, اس کو سینکشن کیسے کریں گے, اس کو مانیٹر کیسے کریں گے. اور پھر جو پاور ڈیلیگیٹ کیے نیچے پاور ڈیلیگیٹ ہو گئے, اے وی پی, مینیجرز, لینڈنگ آفیسرز کے پاس آتے ہیں, اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے لمٹس فار انڈیویجول, ایک بندے کو لون دے رہے ہیں, اس کی کتنی لمٹ تک آپ دے سکتے ہیں, اس لمٹ سے اوپر نہیں جا سکتے. لمٹس فار کمپنیز, لمٹ فار انڈسٹری,
کہ آپ ایک کمپنی کو کتنا لمٹ دے سکتے ہیں, ایک بڑی انڈسٹری اس کی لون کی کتنی لمٹ ہے, اور پھر کریڈٹ کوالٹی آف دی بورر کیسے چیک کریں گے کہ یہ جس کو آپ لون دینے جا رہے ہیں اس انڈیویجول کی, اس کمپنی کی, انڈسٹری کی کوالٹی آف دا بورر کیسے چیک کریں گے, لینڈنگ ریٹ ان کو کیا دیں گے. اوبیسلی آپ انڈیویجول کو لینڈنگ ریٹ اور دے رہے ہیں, آپ کمپنی کو اور دیں گے, انڈسٹری کو اور دیں گے, ریگولر کسٹمر کو اور دیں گے. آپ کا جو ساؤنڈ کسٹمر ہے, بگ پارٹی, ان کے لینڈنگ ریٹس اور ہوتے ہیں. تو بینک جنرل تک آفر کر دیتا ہے کہ یہ لینڈنگ ریٹس ہیں, لیکن جو بینک کے اولڈ کسٹمر ہیں اور جو بگ کسٹمر ہیں, جو جن کو بینک ویلیو کرتا ہے, ان کے ساتھ پھر لینڈنگ ریٹس پہ بھی نیگوسیشن ہو سکتی ہے. کیوں؟ کمپٹیشن ہے, اور بینکس ان کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ آپ کو لینڈنگ ریٹ وہاں پہ 12 مل رہا ہے, ہم وی کین آفر یو 11, ادر بینک سے وی کین آفر یو 10. تو بینک کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ہاتھ سے کسٹمر چلا جائے, اور وہ بھی بڑا کسٹمر. اینڈ رسک لیول بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ رسک لیول ایٹ دی اسٹیج آف انڈیویجول, ایٹ دی اسٹیج آف کمپنی, انڈسٹری کیا ہے. سو یہ چیزیں ہیں جو لینڈنگ پالیسیز آپ کریں تو آپ نے کیا دیکھنا ہے. اگین ان لینڈنگ پالیسیز والیوم آف لونز, یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ the policy should specify the targeted composition of the loan portfolio, such composition being in terms of industry, location, size, interest rate اور security. اب آپ جب والیوم آف لونز دیکھ رہے ہیں, بینک کے پاس بھی ایک لمٹ ہے نا لون دینے کی, اور وہ لمٹ کون بتاتا ہے؟ اسٹیٹ بینک. جتنا بڑا بینک ہے, جتنے زیادہ ریزروز اس کے پاس ہیں, اتنے زیادہ وہ لونز بھی دے سکتا ہے. اب ایسا نہیں کہ بینک کو بالکل ان لمیٹڈ چیز دی ہوئی کہ آپ لون دیتے جائیں. کہاں سے دیں گے لون؟ پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ بینک تو جتنے ڈپازٹ لیتا ہے پھر انویسٹ بھی کرتا ہے, لون دے, لیکن ایک لمٹ ہے نا. آپ دیکھیں, فار ایگزامپل ایک بینک ہے, سلک بینک ہے, از اے ینگ بینک, جسٹ اوپن ان پاکستان فیو ایئرز بیک, might be 4 or 5 years back or 6 years back, not later than that. Second, اس کے کمپٹیشن میں اور بڑے بینکس ہیں, جو بینک الفلا ہے فار ایگزامپل, وہ بہت اولڈ ہے, نیشنل بینک ہے, حبیب بینکس ہیں, اور بینکس ہیں جو اولڈ ہیں. اب بینک کی بھی ایک لمٹ ہے نا لون دینے کی, والیوم آف لونز. اب بینک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح پورٹ فولیو بنانا ہے. سچ از کمپوزیشن بینگ ان ٹرم آف انڈسٹری کو کتنا دینا ہے, کہ ہم انڈسٹری کو لون دے رہے ہیں, پھر اس انڈسٹری میں بھی فوکس کرنا ہے کس انڈسٹری کو کتنا دیتے ہیں. پھر لوکیشن وائز بھی دیکھتا ہے بینک کہ اس کے زیادہ کسٹمر کہاں پر ہیں, کس لوکیشن پہ دینا ہے. سائز بھی دیکھتے ہیں کس سائز میں لون دینا ہے ہم نے, ہم میڈیم سائز لون دے رہے ہیں, اسمال لون دے رہے ہیں, یا بگ لونز دے رہے ہیں. انٹرسٹ ریٹ اور سیکورٹی, کیا انٹرسٹ ریٹ چارج کریں گے, کیا سیکورٹیز لیں گے. تو یہ چیزیں ساری لینڈنگ پالیسیز کا حصہ ہیں. ڈیسیژنز ریگارڈنگ دی لون پورٹ فولیو ول ڈیپینڈز آن دی سائز آف دا بینک. میں نے ابھی آپ کو بتایا سائز آف دی بینک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دا کریڈٹ ریکوائرمنٹ in its operational areas and the expertise available with the bank. اب دیکھیں, بینک جب بھی کسی کو لون دیتا ہے نا, کسی بھی انڈسٹری کو, تو بینک کو اس انڈسٹری کا نالج ہونا بھی مسٹ ہے. آپ لون دے رہے ہیں, آپ کا کسٹمر جس انڈسٹری میں, کیا اس کی بھی نو ہاؤ ہے آپ کو, کیا وہ آپ کو جو فیزیبلٹی رپورٹس دے رہا ہے, باقی چیزیں دے رہے ہیں, آپ اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, یا آپ جسٹ اس کی بس بینک کی ہسٹری دیکھ کے لون دیتے ہیں. تو ایکسپرٹیز اویلیبل بھی ہونی چاہیے کہ انڈسٹری نالج بھی ہو, بینک کی اپنی لون سیکشن کس طرح ہوتے ہیں, مانیٹرنگ کس طرح ہوتی ہے, یہ ایکسپرٹیز بھی ہونی ضروری ہے. اگر آپ جسٹ صرف لون دے رہے ہیں, آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ انڈسٹری کے بارے میں, پروڈکٹس کے بارے میں, اور آپ کے اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں, ان ہاؤس ایکسپرٹیز جو ہیں لوننگ کے اوپر, بینکنگ کے اوپر اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, آپ کے پاس اتنے پروفیشنل قسم کے آفیسرز اور بینکنگ اسٹاف نہیں ہے, تو آپ سکسیس نہیں ہوں گے, آپ کو پرابلم فیس ہو سکتی ہیں. رائٹ. جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن, دیر آر ویریس لوکیشن فرام ویئر اے بینک کنڈکٹس اٹس آپریشن. مینی ویریس لوکیشن جہاں سے بینک اپنے آپریشنس کو کنڈکٹ کرتا ہے. آف دیز لوکیشنز سم میں بی ویک کریڈٹ ڈیمانڈ ایریاز ود کنسیڈریبلی ہائی ڈپازٹ پوٹینشیل اینڈ وائس ورسا. اب دیکھیں, آف دیز لوکیشن سم میں بی ویک کریڈٹ ڈیمانڈ ایریاز, کیا مطلب ہے؟ اب میرا ایک دو بینکر سے اس طرح کی بات ہوئی ہے کہ وہ کہنے لگے ہم اس ایریے میں ہیں اور ہمیں بہت زیادہ ڈپازٹس آتے ہیں, بہت زیادہ ڈپازٹس آتے ہیں, لوگ پیسوں پہ پیسے جمع کراتے ہیں, لیکن یہاں پہ کریڈٹ لیتا کوئی نہیں ہے, لون نہیں لیتا,
of these locations, some may be weak credit demands area. Weak credit demands area mean کہ وہاں پہ کریڈٹ ڈیمانڈ کی نہیں ہے, لوگ لینڈنگ نہیں کرتے, ادھار نہیں لیتے, لونز نہیں لیتے. ود a considerably high deposits potential, لیکن وہاں پہ ڈپازٹس بہت زیادہ ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, ایک شہر ہے می پور آزاد کشمیر. می پور میں موسٹلی لوگ انگلینڈ رہتے ہیں, موسٹلی پیپل ریچ ہیں, ویل آف ہیں. اب آپ می پور میں اگر آپ کسی کو جانتے ہوں, آپ ان سے پوچھیں کہ می پور میں پاکستان کا ہر بینک ہے, آپ نام لیں جو بینک وہاں پہ نہیں ہے, لائن لگی ہوئی بینک اسکوائر پہ. ٹھیک, اب کیوں؟ لوگوں کو ریمیٹنس آتی ہیں, جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے ریلیٹیوز, ہر گھر کے ہر بندہ باہر گیا ہوا ہے. اسی طرح پنجاب میں کچھ ایریاز ہیں, لوگ مڈل ایسٹ گئے ہوئے ہیں. گجرات سائڈ ہے, گجر خان ہے, لالا موسیٰ کے قریب یہ جیلم سائڈ ہے, یہاں پہ ہر گھر مڈل ایسٹ گیا ہوا ہے, ہر گھر سے بندے مڈل ایسٹ گئے ہوئے ہیں. تو لوگ اپنے گھروں میں پیسے بھیجتے ہیں, ریمیٹنس بھیجتے ہیں. وہاں پہ بینکس میں ڈپازٹ زیادہ ہو رہے ہیں, لیکن وہاں پہ لوننگ کم ہوتی ہے. تو بینکس نے جب اپنی پالیسیز لینڈنگ پالیسیز بناتے ہیں تو انہیں یہ چیزیں بھی جیوگرافیکلی ڈسٹریبیوشن بھی دیکھنی ہوتی ہے, ہم نے کیسے کرنا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بینک جو اپنی لینڈنگ پالیسیز بنا رہے ہیں اس میں ایک ہی ایریا کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ یہیں پہ لینڈنگ کرنی ہے زیادہ. ٹھیک, آل دو اسٹیٹ بینک کی ایک کلیئر پالیسی ہے کہ آپ لینڈنگ کیسے کریں, لیکن بینک کو خود بھی سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے کسٹمر کیسے بنانے ہیں. جب آپ لینڈنگ کرتے ہیں آپ کے بہت سی آؤٹ ہوتی ہے کہ آپ کے کسٹمر بنتے ہیں. سو بینک بھی ذرا, اور کچھ ایریاز وہ رسکی بھی ہوتے ہیں, بینک کی پاسٹ ایکسپیرینس اچھے نہیں ہوتے, یا ادروائز ہسٹری ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ لوننگ کرنے سے زیادہ ڈیفالٹر ہیں. سو لینڈنگ پالیسی کے جب بھی بینک اپنی بناتا ہے تو اس میں جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن کو بھی, جیسے والیوم آف سیلز ہے, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس میں جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن بھی امپورٹنٹ ایریا ہے. وائل operating in any area, the bank should have the requisite funds and expertise to meet the credit demands. The policy should thus state the key trade areas of the bank for extending credit. So اس میں بینک کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جب جیوگرافیکلی آپ اگر آپ آفر کرتے ہیں فنڈ اس کی لینڈنگ کی, تو آپ کے پاس ریکوزٹ فنڈز اور ایکسپرٹیز ہیں جو کریڈٹ ڈیمانڈ کو پورا کر سکیں. اب دیکھنا, آپ نے جیوگرافیکلی ایک ایریا کو چوز کر ادھر آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں اور ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے, تو آپ اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. اب آ جائیں ایویلویشن آف لون پرپوزلس. یہ بھی لون اینڈ ایڈوانسز میں آتا ہے. ہم نے لینڈنگ پالیسیز پڑھی ہے. لینڈنگ پالیسی سے پہلے ہم نے ڈسکاؤنٹنگ بلز وغیرہ اور اوور ڈرافٹ دیکھا ہے. اب آ جائے ایویلویشن آف لون پرپوزلس. بینک کو لون پرپوزل ملتا ہے کسٹمر کی طرف سے, بورر کی طرف سے, بینک اس کو ایویلویٹ کیسے کرتے ہیں, دس از آلسو امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا, بینک ایویلویٹ کہتے ہیں. ایک تو لینڈنگ پالیسی اوور آل ہے, اب اور فوکس کریں کہ جو آپ کو پرپوزل ملا لینڈنگ بورر کی طرف سے, اس کو ایویلویٹ کیسے کرتے ہیں, کیسے آپ اس ڈیسیژن تک پہنچتے ہیں کہ ہم لوننگ کریں گے, آپ کیسے اس ڈیسیژن تک پہنچتے ہیں کہ ہم اب لوننگ کریں گے. Evaluation of loan proposal. The policy document shall specify a process for evaluation of loan proposal which will enable uniform evaluation across areas and people. جو لون دیکھیں بینک لون دے رہا ہے اور ڈفرینٹ سٹیز میں ہو ہے, ڈفرینٹ انڈسٹری کو ہے, لیکن بینک کی لون پرپوزل کو ایویلیویٹ کرنے کی ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ بینک ایک سیکٹر کو جب لون دے رہا ہے اس کی ایویلیشن ڈفرینٹ طریقے سے کر رہا ہے, دوسرے سیکٹر کو دے رہا ہے اس کی ایویلیشن دوسرے طریقے سے کر رہا ہے, یا ایک سٹی میں دے رہا ہے اس کی ایویلیشن ڈفرینٹ ہے اور دوسرے سٹی میں کر رہا ہے اس کی ایویلیشن ڈفرینٹ ہے. ایسا نہیں ہوتا. بینک جو ہے وہ یونیفارم ایویلیشن اکراس ایریاز اینڈ پیپل. Evaluation involves a careful selection of the borrowers by understanding their credit worthiness. Careful selection.
آپ جب منی کسی کو دے رہے ہیں, لون دے رہے ہیں, تو آپ کو بڑا کیئرفلی دیکھنا پڑتا ہے کہ چانسز رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے. کیئرفل سلیکشن آف دی بوررز بائی انڈرسٹینڈنگ دیئر کریڈٹ ورتھنیس, کیا یہ ورتھ کرتا ہے, کریڈٹ ورتھنیس ہے کہ اس کو ہم لون دیں. اگر یہاں پہ بینک اپنی ایکسپرٹیز, اپنا ایکسپیرینس, اپنا ایکسپوئر اور اپنا پروفیشنلزم یوز نہیں کرتے تو بینک کے پاس بیڈ ڈیٹس کی لائن لگ جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں بینکس والے بڑے کیئرفل ہوتے ہیں, جب پہلے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں آئیں لون لیں, اوور ڈرافٹ لیں, لیکن جب آپ یس کرتے ہیں تو پھر وہ آپ سے ہر چیز پہ سائن کراتے ہیں, ہر ڈاکومنٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی لیگس سیو کرتے ہیں, اپنی سائٹ پہ میکسیمم ڈاکومنٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ ہم سیف رہیں. While evaluating the proposal, bank should assess not only the ability of the client to pay back the loan, but also his willingness to repay. This is important. جب آپ پرپوزل ایویلویٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ چیک کر رہے ہیں کہ کیا یہ کسٹمر, کیا یہ کمپنی یا یہ انڈسٹری لون واپس کرنے کی ایبلٹی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی, یہ تو آپ چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو چیک دیز تھنگس کہ ایبلٹی ہے بھی یا نہیں, ورنہ لون کیوں دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیک کریں کہ کیا وہ مائنڈ بھی رکھتے ہیں ولنگنیس ٹو پے, کیا وہ اپنا مائنڈ بھی رکھتے ہیں کہ پے کرنے کا, یا ان کے ذہن میں ہے کہ لیں گے اور بینکرپسی شو کر دیں گے, لیکویڈیشن شو کر دیں گے, یا نہیں کریں گے, ڈیفالٹر شو کر دیں گے. بٹ آلسو از ولنگنیس ٹو ریپے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. سم ٹائم آپ اسٹک ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم نے ان کو لون دیا, ہم نے ان کا پرپوزل ایویلویٹ کیا اور اس کمپنی میں پوری ایبلٹی تھی لون پے کرنے کی, لیکن بعد میں کسی وجہ سے یہ ہمیں نہیں پے کر رہے. تو اس لیے دس از امپورٹنٹ کہ آپ should assess not only the ability of the client to pay back the loan, but also his willingness to repay. They need to consider the following variables while evaluating loan proposals. جب آپ لون پرپوزلز ایویلویٹ کرتے ہیں, یہ جو ویریبلز ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں. انڈسٹری لیول کریڈٹ انالیسس, اوور آل انڈسٹری کا جو ہے وہ اٹ نیڈس ٹو بی پرفارم ٹو اسٹڈی دا پراسپیکٹس آف دی انڈسٹری, اینڈ اٹ موسٹ امپورٹنٹلی انکلوڈز اے اسٹڈی آف انڈسٹری سائیکل, تھریٹ فرام سبسٹیٹیوٹس, شفٹس ان کنزیومر ڈیمانڈس, ریگولیٹری انوائرمنٹ. انڈسٹری لیول کریڈٹ انالیسس دیکھیں, یہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ دیکھ رہے ہیں انڈسٹری سائیکل دیکھیں, ٹھیک ہے, تھریڈس فرام سبسٹیٹیوٹس کی طرف سے کوئی تھریڈ ہے یا نہیں. اگر سبسٹیٹیوٹ کی طرف سے کوئی ریئل تھریڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس کو لون دے رہے ہیں کل اس کی پروڈکٹ ابسولیٹ ہو سکتی ہے, آؤٹ آف مارکیٹ ہو سکتی ہے, آؤٹ آف فیشن ہو سکتی ہے, یا اس کی ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی. جب پروڈکٹ کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو سیل نہیں ہوگی, جب سیل نہیں ہوگی تو ریونیو نہیں آئے گا, جب ریونیو نہیں ہے تو آپ کو پے کیسے کرے گا. تو آپ نے یہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں. شفٹ ان کنزیومر ڈیمانڈ, کنزیومر شفٹ نہیں کر جائے گا ڈیمانڈ میں کہیں اور. ریگولیٹری انوائرمنٹ, جو اس انڈسٹری کو کون سی اتھارٹیز ہیں, جو کون سی ریگولیٹری باڈیز ہیں جو اس انڈسٹری کے سے لنک کرتی ہیں, اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بناتی ہیں, ان میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ جائے گی. تو جب آپ لون دے رہے ہیں تو آپ نے انڈسٹری لیول کریڈٹ انالیسس بھی کرنا ہے, انڈسٹری وائز, اوور آل انڈسٹری وائز. آپریشنل ایفیشنسی آپ دیکھتے ہیں, دا کمپنی لیول کریڈٹ ریٹنگ از کنسیڈرڈ ٹو اسیس دی آپریشنل ایفیشنسی آف دی کلائنٹ کمپنی. The critical aspects that are to be evaluated in this process fall into the following categories. جب آپ آپریشنل ایفیشنسی دیکھ رہے ہیں, اب پہلے تو آپ نے انڈسٹری وائز دیکھا نا, اب آپریشنل دیکھیں, کمپنی کے انسائٹ آپریٹنگ مارجنس کتنا ہے, کہ جو آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اس میں مارجن کتنا ہے. اگر زیادہ مارجن ہے تو آپ تھوڑا ریلیکس ہوں گے, ٹھیک ہے یہ لون دینا چاہیے. اسٹیبلٹی اینڈ گروتھ آف مارکیٹ شیئر, کہ مارکیٹ شیئر میں گروتھ ہے یا ایٹ لیسٹ اسٹیبلٹی ہے. رائٹ ناؤ جو مارکیٹ گروتھ ہے یا مارکیٹ شیئر ہے کمپنی کا, اس میں گروتھ ہے یا نہیں ہے. اینڈ لاسٹ, ایکسیس ٹو کی را مٹیریل اینڈ بینیفٹس فرام اکانومیز آف اسکیلس. سو یہ 4 فیکٹرز ہیں جو آپ نے دیکھنے جب آپ کمپنی کو لون دے رہے ہیں, اور آپریشنل ایفیشنسی آپ چیک کر رہے ہیں. کس کی؟ کمپنی کی آپریشنل ایفیشنسی چیک کریں. سو یو ہیو ٹو کنسیڈر 4 تھنگس. اینڈ لاسٹ تھنگس, فائنینشیل ایفیشنسی. فائنینشیل ایفیشنسی کیا ہے؟ جب آپ لون پرپوزل چیک کر رہے ہیں کسی بھی کمپنی کا, سو
فائنینشیل ایفیشینسی ہے کہ ری پیمنٹ آف لون بائی دی کلائنٹ ڈپینڈس گریٹلی آن دیئر فائنینشیل ساؤنڈنیس. اٹ انکلوڈس کیا چیزیں ہیں اس میں فائنینشیل ایفیشینسی میں؟ اگین 4 تھنگس: فائنینشیل لیوریج, کاسٹ آف کیپیٹل, ورکنگ کیپیٹل مینجمنٹ اینڈ انٹرسٹ ریٹ رسک مینجمنٹ. لیٹ سی اگر آپ فائنینشیل ایفیشینسی چیک کر رہے ہیں, ایک کمپنی نے آپ کو لون کے لیے اپلائی کیا, آپ لون پرپوزل کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں, آپ اس میں دیکھیں گے کہ کمپنی کی فار ایگزامپل نمبر 3 ہے ورکنگ کیپیٹل مینجمنٹ. ورکنگ کیپیٹل مینجمنٹ کیا چیز ہے؟ کیا کمپنی کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ اس کو ورکنگ کیپیٹل مینجمنٹ ایشو نہ ہو؟ اگر کمپنی ورکنگ کیپیٹل مینجمنٹ میں اسٹک ہے, اس کا مطلب کمپنی کو سائڈ بائی سائڈ اوور ڈرافٹ یا لون یا فیسلٹی دینے کی ضرورت ہے. سو سملرلی کاسٹ آف کیپیٹل, جو اس کیپیٹل میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کا کاسٹ آف کیپیٹل کیا ہے, یہ آپ نے ضرور اپنے سبجیکٹ فائنینشیل مینجمنٹ میں پڑھا ہوگا. ویک کیا چیز ہے؟ ویک ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل. تو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل ویک کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی پروجیکٹ کو لے کے چلتے ہیں آپ اس کا پہلے ویک نکالتے ہیں, اور ویک آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ یہ پروجیکٹ آگے جانا ہے یا نہیں جانا, پھر آپ این پی وی یا آئی آر کی طرف جاتے ہیں. سو اسی طرح کمپنیز نے لون لیا ہے, انٹرسٹ ریٹ رسک مینجمنٹ بھی ہے کہ آج انٹرسٹ ریٹ کیا ہے اور نیکسٹ 3 months 6 months اور کمنگ فیو منتھس میں اس کا لیول کیا رہے گا. سو دس از آل لونز اینڈ ایڈوانسز. اینڈ لاسٹ تھنگ ان ایویلیویشن آف لونز پرپوزل, مینجمنٹ ایویلیویشن. یہ کیا چیز ہے؟ دا مینجمنٹ ایویلیویشن تھروز لائٹ آن دی ولنگنیس آف دی کلائنٹس ٹو پے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کسی کمپنی کو لون دے رہے ہیں, آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں اس کی ایبلٹی پہ, کیا وہ لون پے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. وہ تو ہے ٹھیک ہے, سب اسی طرح کرتے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھنا کہ کیا اس کی وہ ولنگنیس بھی ہے کہ یہ لون واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا لون لینا ہے, ڈیفالٹر ہونا ہے, فراڈ کرنا ہے, نکل جانا ہے. تو ولنگنیس از ویری امپورٹنٹ. یہ مینجمنٹ ایویلیویشن بھی ہوتا ہے. آپ بینکس کے پاس جائیں, بینک کی ہسٹری دیکھیں, ریسرچ کر کے دیکھیں, بینکس آپ کو بتائے گا کہ یہ ہمارے بیڈ ڈیٹس ہو گئے ہیں, اتنے لونز ہم نے دیے ہیں اور ہمارے کلائنٹس ہیں, ریگولر کلائنٹس ہیں, ہم نے ان کو پراپر اسیس کیا, لیکن فار so many other reasons کہ انہوں نے ہمیں لون پے نہیں کیا. So willingness of the clients to repay is also very important. It includes a study of the performance of the promoter, top management and also the performance of group companies under the same management. So loan and advances پہ dear students ہمارے 2 lectures complete ہو گئے ہیں اور آج اس کو ہم نے almost complete کر دیا ہے. So I expect you go for revision, go for self study and do some research and also do group discussion, which is very very important. So when we'll meet inshallah in our next class, I will ask you very revision questions on this topic, loan and advances. This is all from my end today. Inshallah we will meet in our next class. Allah Hafiz.